تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 124 125 دو آیت ہے. آیت نمبر 124 and whenever there comes down a surah some of them and them is hypocrites they say which of you has had his faith increased by it. تو جب کوئی بھی سورہ نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی کس کا ایمان بڑھا. As for those who believe, لیکن وہ جو ایمان والے ہیں مومن, it has increased their faith and they rejoice. ان کا ایمان بڑھا اور وہ اس کی خوشیاں منا رہے. پھر ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 125 but as for those in whose hearts is a disease. لیکن ان لوگوں کی بات جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں, روگ ہے, it will add ridges to their ridges. اور وہ ان کے شک و شبہات میں اور بھی اضافہ کرے گا شک و شبہات کا. And they die while they are disbelievers. تو اب شک و شبہات میں تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو کیا کیسے گئے؟ وَهُمْ کافرون, کافر کی حالت میں. Faith of the believers increases. ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. While hypocrites increase in doubts and suspicion. اور منافق لوگ جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو کس میں؟ شک و شبہات میں. اللہ said وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ and whenever there comes down a surah, جب بھی سورہ نازل ہوتی کوئی, then among the hypocrites, تو جو منافق لوگ ہیں وہ کہتے فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. Some of them say which of you has faith increased by it. کس کا ایمان بڑھا بھائی؟ وہ کہتے ہیں آپس میں. They say to each other, ایک دوسرے سے کہتے who among you had his faith increased by this surah. یعنی this surah from the Quran. قرآن کی سورہ کی بات کر رہے ہو تم کہ کس کا ایمان بڑھا. اللہ the exalted said, اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. As for those who believe, it has increased their faith and they rejoice. تو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو بڑھا اور وہ اس کی خوشیاں منا رہے. This ayah is one of the mightiest evidences that faith increases and decreases. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے جیسے چاند گھٹتا بڑھتا ہے. As is the belief of most of the Salaf and later generations of scholars and imams. تو جیسے کہ مطلب ان لوگوں کا سلف میں اور جو پہلے کے مطلب جو تھے مطلب جو جنریشن اور جو اسکالر علماء اور امامز, تو ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی تھی نا, یہ تو سب کے ساتھ ہوگی نا. Many scholars said that there is a consensus on this ruling. کہ اس کے اوپر اجماع ہے, یعنی کہ مطلب بہت سارے علماءوں نے یہ کہا. We explained this subject in detail in the beginning of the explanation of Sahih al-Bukhari. May Allah grant him his mercy. تو صحیح البخاری جو ہے اللہ یعنی اللہ رحمہ اللہ کہ ان کے جب بارے میں یہاں پر شروعات میں تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو مطلب ایکسپلین کیا تھا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سے نیکسٹ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. But as for those in whose hearts is a disease, it will add ridges to their ridges. اور رہی بات ان کی جن کے دلوں میں روگ ہے وہ اضافہ کرے گا اس کے اندر ان کی گندگی یعنی ڈاؤٹس اور اسی کے اندر سسپیشن میں. The surah increases them in doubt. یعنی سورہ آئی لیکن وہ تو شک میں بڑھ گئے اور and brings more suspicion on top of the doubts. اور ان کے جو شک تھے اس کے اوپر اور بھی زیادہ شبہات بڑھتے چلے گئے. And suspicion that they had before. اور وہ سسپیشن وہ شبہات شک و شبہات جو پہلے بھی تھے ان میں اب اس پہ اور اضافہ ہوا. اللہ said in another آیا, اللہ نے ایک آیت میں کہا سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یا بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ and we send down in the Quran that which is a healing. تو اللہ کہتا ہے اور ہم نے قرآن میں جو نازل کیا ہے وہ ہے شفا. اور پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 44 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَامًا أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. تو اللہ نے اس آیت میں کہا سے کہو اٹ از فار دوز ہو بلیو, یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو ایمان والے. اے گائیڈ اینڈ اے ہیلنگ, اس میں رہنمائی بھی ہے اور راستہ بھی بتائے گا اور ہیلنگ بھی ہے شفا بھی ہے. اینڈ ایز فار دوز ہو ڈسبلیو, اور رہی بات ان کی جو کفر کرتے ہیں, دیر از ہیوینس
یعنی کہ ڈیفنس ان دیئر ایئرس، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہت ہی بہرا پن ہے. اینڈ اٹ یعنی کہ دا قرآن، اور یہ قرآن جو ہے از اے بلائنڈنس فار دیم، ان کے لیے یہ قرآن اندھاپا ہے. یعنی کیونکہ جب وہ قرآن میں اصلی چیز دیکھ کے سبق حاصل نہیں کر رہے، لیسن نہیں لے رہے، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سن نہیں رہے، تو ان کے لیے کیا ہے پھر اس میں؟ قرآن سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں وہ. دے آر دوز ہو آر کالڈ فرام اے پلیس فار اوے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے کوئی بلا رہا ہے، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، مگر ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، وہ آگے ایک کی پہاڑی پہ ہے جیسے جانور کھڑے ہوتے ہیں. سو دے نیدر لسن نور انڈرسٹینڈ، تو نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ سننا نہ سمجھنا. دس انڈیکیٹس دا میزری آف دا ہپوکریٹس، یعنی دیکھ لو کہ ان کی حالت کیا ہے منافقوں کی، اینڈ ڈس بلیورس اور کافروں کی بھی. سنس واٹ شوڈ برنگ گائیڈنس ٹو دیئر ہارٹس is instead a cause of misguidance and destruction for them. یعنی جو چیز ان کے لیے اتنی ہدایت رہنمائی لا سکتی ہے ان کے دلوں کے لیے، اور اس کی جگہ پہ ان کو کیا مل رہی ہے؟ گمراہی اور تباہی. گمراہی اور تباہی، دو ورڈ یاد رکھ لو. Similarly, those who get upset by a type of food. اب سمجھو اس کی مثال ہے کہ کسی کھانے سے کوئی لوگ اپسیٹ ہو جاتے، کسی کھانے کو دیکھ کے وہ اپسیٹ ہو جاتے، یعنی سمجھو قرآن کو دیکھ کے لوگ اپسیٹ ہو گئے فار انسٹنس، تو ول بی اپسیٹ اینڈ اینکشس ایون مور اف دے آر فیڈ دیٹ فوڈ. تو اگر ان کو وہ کھانا جب بولیں گے لوگ کھاؤ اب، یعنی قرآن اب پڑھو، تو وہ تو اور بھی زیادہ اپسیٹ ہوں گے نا، اور بھی زیادہ بے چین ہو جائیں گے نا. تو یہ مثال یہاں پہ دی گئی ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے اس حالت میں کہ کافر تھے. and they die while they are disbelievers. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب.